الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، بخاری شریف کتاب الصلاۃ کی احادیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ سجدوں کے فضیلت کے تعلق سے حدیث کی تشریح تقریباً 2 دنوں سے آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ آج اس کا تیسرا دن ہے، اور وہ حدیث جو طویل حدیث تھی، انشاءاللہ العزیز آج کے اس درس میں ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہا کہ اللہ رب العالمین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ رب العالمین جب فارغ ہو جائے گا جنتی لوگوں اور جہنمی لوگوں کے فیصلہ کرنے سے، تمام لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، تو ایک آدمی جنت اور جہنم کے درمیان یہ بچا ہوا ہوگا۔ یہاں آ کر کے بات ہماری اور آپ کی رک گئی تھی گزشتہ درس میں، اور یہ وہ آخری شخص ہوگا جو جہنم سے نکالا جائے گا، آخری شخص، اور جنت میں داخل کیا جانے والا آخری شخص ہوگا۔ مقبلاً بوجہہ قبل النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا چہرہ جہنم کی جانب ہوگا۔ یہ آدمی جو اکیلا بچ جائے گا، چہرہ کدھر ہوگا؟ جہنم کی طرف۔ فیقول، تو کہے گا، یا ربی اصرف وجہی عن النار، اے میرے رب میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے۔ کہا کیوں؟ قد قشبنی ریحھا واحرقنی ذکاؤھا، غور کیجیے۔ کہا کہ جہنم کی جو بدبو ہے یہ مجھے تکلیف دیتی ہے، اور اس کے جو آگ کے شعلے ہیں یہ مجھ کو جھلسا دیتے ہیں۔ جہنم میں نہیں ہے، یہ باہر ہے، اور چہرہ صرف جہنم کی طرف ہے۔ تو حالت یہ ہے کہ جہنم کی جو دھواں ہے، اس کی جو بدبودار بھاپ جہنم سے جو نکل رہا ہے، اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے قشبنی ریحھا، اس کی بدبو مجھے تکلیف دیتی ہے، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، اور اس کے شعلے یہ میرے چہرے کو جھلسا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، هَلْ عَسَيْتَ إِن فُعِلْتَ ذَلِكَ بِكَ أَلَّا تَسْأَلْ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر میں یہ کام، تمہاری یہ مانگ، تمہاری یہ آرزو پوری کر دوں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال تو نہیں کرو گے، اور تو کچھ نہیں مانگو گے؟ فیقول، وہ آدمی کہے گا، لا وعزتک، اے اللہ تیری عزت کی قسم، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ فیعطی اللہ ما شاء من عہد ومیثاق، اللہ رب العالمین اس سے پختہ وعدہ اور پختہ پیکٹ اور پیمانہ لے گا، جو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ فیصرف اللہ وجہہ عن النار، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے پھیر دے گا۔ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ، تو جنت کی طرف متوجہ ہو جائے گا جہنم سے۔ فَرَآ بَهْجَتَهَا، جنت کی خوبصورتی کو دیکھے گا۔ سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَسْكُتَ، جب تک اللہ چاہے گا اس وقت تک خاموش رہے گا، کچھ نہیں بولے گا۔ ثم قال، پھر کہے گا، یا رب قدمنی عند باب الجنہ، اے اللہ رب العالمین جنت میں داخلے کا سوال نہیں ہے، مجھ کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے، یہ سوال کرے گا۔ فیقول اللہ لہ، اللہ رب العالمین اس سے کہے گا، الیس قد آتیت العہود والمیثاق، کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اس کے علاوہ کچھ دوسرا نہیں مانگو گے، پھر تم مانگ رہے ہو دوسری چیز۔ فیقول، تو وہ آدمی کہے گا، یا ربی، اے رب لا اکون اشقا خلقی، مجھ کو اپنے مخلوقات میں سے سب سے بدبخت مخلوق نہ بنا، سب سے بدنصیب مخلوق نہ بنا۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، فما عصیت ان اعطیت ذلک ان اعطیت ذلک، اگر میں تمہیں یہ دے دوں ساری چیزیں جو تم مانگ رہا ہے،
کیا اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرے گا؟ تو وہ بندہ کہے گا لا وعزتک، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لا اسأل غیر ذلک، اس کے علاوہ دوسرا کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العالمین اس سے عہد و میثاق لے گا پہلے کی طرح، اور اس کے بعد اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا، فَرَآ زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، جنت کی ہریالی کو دیکھے گا، اور وہاں جو خوبصورتی ہے، خوشی کے جو ساز و سامان ہیں، عیش اور زندگی گزارنے کے جو اسباب مہیا ہیں، ان چیزوں کو دیکھے گا جنت کے دروازے کے قریب جا کر۔ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَسْكُتَ، جب تک اللہ چاہے گا صبر کرے گا، چپ رہے گا، کچھ نہیں بولے گا۔ فَيَقُول، پھر اس کی تمنا جاگ جائے گی اور کہے گا یا رب ادخلنی الجنہ، اے اللہ مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ رب العالمین کہے گا وَيْحَكَ ابْنَ آدم، خرابی ہو تمہارے لیے اے آدم کے بیٹے، ما اغدرک، کتنا دھوکے باز ہو تم، کتنا عہد اور میثاق کو توڑنے والے ہو۔ الیس قد آتیت العہد والمیثاق، کیا تم نے ہم سے پختہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں مانگے گا؟ فیقول، وہ بندہ کہے گا یا رب لا تجعلنی اشقا خلقی، مجھ کو اپنے مخلوقات میں سے سب سے بدنصیب مخلوق نہ بنا۔ فیضحک اللہ عز وجل، یہ سن کر کے اللہ رب العالمین ہنسنے لگے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت ضحک، ہنسنے کی جو صفت ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے۔ اب ضحک کیسی ہے رب العالمین کی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم جیسے ہنستے ہیں، آپ جیسے ہنستے ہیں تو ہمارے اور آپ کے ہنسنے کی طرح ہم ہنستے ہیں تو ہمارا چہرہ کھل جاتا ہے ہم لوگوں کا، یا ہم ناراض اور غصہ ہوتے ہیں تو چہرے تن جاتے ہیں، تو ہمارا تنتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی کیا کیفیت ہے یہ ہم کو اور آپ کو نہیں معلوم، بس صفت اس کے لیے ثابت کرنی ہے، اپنے سے مثال ہم کو نہیں دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے تو کیسے ہنستا ہے، اور یہ سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے اس نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ کہا الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے۔ کہا مستوی ہے مطلب کیا؟ بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کدھر ہے؟ لیٹا ہوا ہے کہ سویا ہوا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، امام مالک کا جواب یہ قاعدہ بن گیا اللہ تعالیٰ کی صفت کے تعلق سے۔ امام مالک نے کہا الاستواء معلوم، اللہ رب العالمین مستوی ہے، اور مستوی کا معنی اعلیٰ وارتفع، اللہ تعالیٰ بلند ہوا، یہ معنی ہے مستوی ہونے کا، یہ معلوم ہے۔ والکیف مجہول، کیفیت اس کی معلوم نہیں ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس سلسلے میں سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور کہا اس کو تنبیہ کی کہ آج چھوڑ دے رہا ہوں، دوبارہ اگر ہماری مجلس میں اس طرح سوال کیا تو تم کو اپنی مجلس میں شریک ہونے نہیں دوں گا، تم کو اٹھا کے بھگا دوں گا۔ کہا کہ تم بدعتی ہو۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ بدعتیوں کی مجلس میں بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ کتنے بڑے امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم کو ہم اپنی مجلس میں نہیں رکھیں گے اس لیے کہ تم بدعتی ہو۔ اور ہم لوگ تھوڑا دو چار کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں اردو کے اور چلتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے بدعتیوں سے۔ ہوتا کیا ہے، ایک مہینہ دو مہینہ ان کے ساتھ رہتا ہے، پھر انہی جیسا ہو جاتا ہے، ان کے شبہات میں، ان کے دلائل میں جب پڑھتا ہے جوابات اس کے پاس بن نہیں پاتے، اور پھر وہ انہی لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ بہرحال کہا اللہ رب العالمین ہنسے گا، ثم یأذن له فی دخول الجنہ، پھر اس کے بعد جنت میں داخلے کی اجازت اس کو دے دے گا۔ فیقول له، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، دیکھیے کیسا رحمان و رحیم رب العالمین کی ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، اس سے اللہ خود کہے گا، آفر کرے گا، تمنی، کیا چاہیے تمہیں مانگو، کیا چاہیے؟ فیتمنا، وہ تمنا کرے گا، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔
یہاں تک کہ اس کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی. اللہ اکبر. جتنی آرزو ہوگی اس کی، ایک ایک آرزو مانگے گا، پوری کرے گا، وہ سب ختم ہو جائے گا. قال اللہ تعالیٰ کہے گا زد من کذا و کذا، یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو. اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا، اس کا اضافہ کرو، اس کا اضافہ کرو. اقبل یذکرہ ربہ عز وجل، اللہ رب العالمین اس کو یاد دلائے گا، ارے یہ نہیں مانگا، اس کو مانگو، یہ نہیں مانگا، یہ مانگو، یہ مانگو. اس طرح ساری چیزیں. حتی اذا انتہت بہ الامانی، جب اس کی ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. قال اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا لک ذلک ومثلہ معہ، یہ تیرے لیے ہے اور جتنا مانگا اس کا ڈبل ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہیں ان سے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کہے گا لک ذلک وعشر امثالہ، یعنی جتنا تم نے مانگا اتنا تو تم کو دیا اور اس کے 10 گنا بڑھا کر کے دیا. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لم احفظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 گنا کہا ہے، یہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے جو سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ ہے کہ ذالک لک ذالک ومثلہ معہ، تم کو اتنا اور اس کے ڈبل بھی ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں انی سمعتہ یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے لک ذالک وعشر امثالہ، تم کو یہ دیا جائے گا اور اس کے علاوہ 10 گنا بڑھا کر کے دیا جائے گا. لہذا یہ لمبی حدیث اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے مکمل ہوئی. اس میں باب سے مناسبت یہ ہے کہ جہنمی اگر جہنم میں چلے بھی جائیں گے اور وہ دنیا کے اندر سجدہ کرنے والے اور نماز پڑھنے والے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے مواضع سجود، سجدہ کرنے کی جو جگہ ہے، جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی. اور فرشتوں کو جب حکم دیا جائے گا کہ جہنم سے جا کر کے لوگوں کو نکالو تو فرشتے کیسے پہچانیں گے کس کو نکالنا ہے؟ تو وہی سجدے کے نشان کو دیکھ کر کے پہچانیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.